ذات کے اندر کا سفر ہے. وی وڈ لائک ٹو ایکسپلور آور سیلز, اور اس کے لیے جو ٹول ہم استعمال کر رہے ہیں وہ اسپرچویلٹی یعنی روحانیت کا ٹول ہے. اچھا, کن فیکون کی ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی, طارق صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس پہ, لیکن یہ جو کچھ ہم نے دیکھا آپ اس پہ کس طرح کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کے اندر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اور پھر بار بار یہ کہا کہ تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, اور اس میں یہ کہا علم البیان, میں نے انسان کو بیان کرنے کا علم دیا, بیان کرنے کی طاقت دی. تو اب جو آواز کی جو قوت ہے یا آواز کی جو طاقت ہے, اور اسی طرح ایک اور بھی جگہ سحر البیان, یعنی بیان کرنا جو ہے یہ جادو ہے, یعنی انسان کی جو آواز ہے یہ جادو کریٹ کرتی ہے. جادو کیا چیز ہوتی ہے؟ ایسے کارنامے انجام دینا جو آسان عقل یا نہیں سمجھ پاتی, اس کو ہم کہتے ہیں جو جادو ہے. ٹھیک. ابھی ہمیں سائنس نے یہ کہا کہ انسان جب پیدا ہوا تو بائی ڈیفالٹ صرف 2 فیئرس لے کے پیدا ہوا, فیئر آف ہائٹ اینڈ فیئر آف لاؤڈ نوائز. ٹھیک. اور یہ دونوں اس لیے بائی ڈیفالٹ بھیجے کیونکہ انسان کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے, بلندی سے گرنے کا خوف اور بلند آواز کا خوف. کیونکہ جب بلند آواز ہوتی ہے تو انسان کے 5 جو سینسز ہیں وہ فریز ہو جاتے ہیں, اور یہ نارملی کئی دفعہ ہوا ہے کہ کسی بھی بلند جب آواز ہوئی, انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ دھماکے ہوئے, تو یہی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ تو بھاگا کیوں نہیں, تو اٹھا کیوں نہیں, کہتے جی مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا, کیونکہ وہ پروسیسنگ ہی رک جاتی ہے اس بلند آواز کی وجہ سے. اور یہ بلند آواز یہ آواز کی امپورٹنس کتنی ہے یا کیا امپریشن ڈالتی ہے, کیونکہ ہمارا مین ٹاپک روحانیت ہے, اور اسی آواز کے اوپر ہی کیا کہا تھا نبی کے ساتھیوں کو کہ اور اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. ٹھیک. تو یہ جو آواز کا جو امپورٹنس ہے, جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کیسے بتایا, پھر اس کی کیسے تربیت کیسے بتائی, اور کس طرح یہ ہمارے پہ اتنا امپیکٹ جو ہے وہ ڈالتا ہے صرف آواز کو. تو پھر وہ جو اللہ تعالیٰ نے جب وہ آواز کو کریٹ کی ہے تو اس کا امپیکٹ کیوں نہیں ہوا ہوگا؟ صحیح. تو وہ جو کن فیکون سے پہلے یقولا استعمال جی فرما دیا, اور اس کو ہم نے یہ جو ظاہر ویڈیو دکھائی, اس کا آبجیکٹو ہم اس کو مینیفیسٹ کسی بھی طرح نہیں کروا سکتے, نہ سوچ سکتے نہ سمجھ سکتے ہیں, لیکن بہرحال سائنس ہمیں یہ کلو دے ضرور رہا اور ہے. اختتام بھی سور پہ ہی کہا جا رہا ہے, اور اختتام بھی سور پہ کیا جا رہا ہے. طارق صاحب. جی بالکل, ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا کہ اگر آپ خالی کن فیکون لے لیں تو ایک جرنلائز سا اسٹیٹمنٹ آتا ہے. کن فیکون بھی 2 چیزوں پر مشتمل ہے, جیسا کہ انہوں نے کہا ایک ارادہ, تو اللہ پاک کے ذہن میں جس طرح کا بھی ارادہ تھا یا کائنات اس کے ارادے میں جس طرح بھی تھی وہ یقولو سے آپ کے سامنے کریٹ ہو گئی. اچھا, کن کے حوالے سے عوام الناس میں کئی جگہ پر اکثر بحثوں مباحثوں میں بھی دیکھا گیا, اخبارات تک میں دیکھا گیا, تھوڑی سی غلط فہمی ہے یا کم علمی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں. زیادہ تر کا خیال یہ ہے, میجورٹی کا, کہ اللہ پاک نے کن ایک ہی دفعہ کہا ہے آج تک بس, اور وہ اس وقت جب کائنات بنی ہے, جس کے 2 حصے ہیں, اس کا ارادہ اور اس کا ایکشن. لیکن اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں یا بائبل کا مطالعہ کریں یا اور بھی دوسرے مذاہب کا مطالعہ کریں تو اللہ نے 2 جگہ بڑا کلیئرلی سے یہ ایکسپلین کیا ہے کہ اس کے بعد بھی کن کہا ہے اللہ پاک نے. اچھا, مثال کے طور پہ جب وہ اس نے کن کہا تھا, کائنات ہی نہیں صرف بن گئی تھی, سارے فزیکل لاز بھی اسٹیبلش ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اور اسی حساب سے سارے فزیکل لاز پہ کام ہوتا رہا ہے. زمین بعد میں بنی, زمین یا اس کے آباد بعد میں ہوئی, اور اس کے سارے فزیکل لاز آج تک انٹیکٹ ہیں. لیکن اگر آپ زمین کی ہسٹری میں جائیں, انسانی تاریخ میں جائیں, تو آپ کو یہ بھی ملے گا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے, وہ دریائے نیل اور فرعون والا. اچھا, اب یہ جا رہے ہیں, وہ پوری فوج ڈوب گئی, اور یہ تو جس کو آپ معجزہ کہتے ہیں, تو یہ تو فزیکل لاس کا وائلیشن ہے. ٹھیک. دریا میں سے رستہ بن جانا یہ اس وقت نہیں ہوا تھا کہ جب کن فیکون کہا تھا تو قیامت تک دریا نے جس طرح بیہیو کرنا تھا دریا اسی طرح بیہیو کرے گا فزیکل لاس کے تحت. ٹھیک. لیکن یہ ایگزامپل ایک کوٹ کی ہے اللہ تعالیٰ نے, اور جہاں اس واقعے کو ایکسپلین کیا ہے وہاں پر لفظ کونی استعمال بھی کیا ہے. کونی. تو اگر وہ کن کہہ کر کوئی لا کریٹ کرتا ہے فزیکل لا ٹل ڈومز ڈے, تو وہ اس پہ بھی قادر ہے کہ وہ کونی کہہ کے دوبارہ اس کو وائلیٹ کر دے. اور یہ لفظ آپ کی اس بات سے میرے ذہن میں آیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, تو اس آیت میں بھی یہ کونی کا لفظ ہے. وہ اس کی ریزن ہے, دیکھیے آگ کا کام ہے جلانا. یہ فزیکل لا اس کا اسی وقت بن گیا تھا جب کن فیکون. یعنی یہاں فزیکل لا وائلیٹ ہوگا, اللہ قادر مطلق ہے, وہ پھر کن فزیکل لا کو وائلیٹ کر کے اس وقت نیا لا بنے گا, بنایا جا سکتا ہے. بالکل. تو یہ 3 دفعہ قرآن میں موجود ہے. ایک حضرت ابراہیم کا واقعہ, تو آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ ٹھیک, آگ تو پروگرامڈ ہی ہے, فزیکل لا ہی آگ کا یہ ہے کہ جلائے گی. اس وقت کونی کہہ کے آگ جو ہے وہ سبزہ بن گئی. سیم ہیپنڈ ود موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے. اور تیسرا سب سے بڑھ کے جس کا آپ نے ذکر کیا, پیدائش حضرت عیسیٰ,
یہ بھی فزیکل لا نہیں ہے جی کہ میل کے انٹریکشن کے بغیر کوئی چیز وجود پائے گی. بالکل. تو جب عیسیٰ کا ذکر مریم کا ذکر ہے وہاں پھر کونی کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہاں پھر فزیکل لا اللہ تعالیٰ نے وہاں کن وائلیٹ کیا. فیکون. اور میں ناظرین کے لیے یہ جو دو جگہیں ہیں جہاں پہ حضرت مریم کا ذکر آیا ہے تو یہ جگہیں قرآن پاک میں سورہ آل عمران ناظرین آیت 59 اور سورہ آل عمران ہی کی آیت 47 میں بی بی مریم کے حوالے سے اور اس لا کی جس طرح طارق صاحب نے بات کی تو ان دو جگہوں پر جو کن فیکون اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وہ اس حوالے سے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے دنیا میں بغیر ظاہری طور پہ باپ کے. اچھا اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے, اچھا کن فیکون پہ اگر کوئی اور رائے ہے تو کہ ایکچولی یہ سب تمام چیزیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں وہ سمجھانے کے لیے بتائی گئی ہیں. کن فیکون کا جو اللہ نے بتایا ہے ایکچولی اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں کن فیکون ہمارے سوچنے کے لیے, ہمارے فکر کرنے کے لیے, ہمیں نالج دینے کے لیے بتایا ہے ایکچولی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ کن فیکون نہ بھی بولے تو پھر بھی چیز کریٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ مطلب جو ہمارے ذہن کی ڈائمنشن ہے بالکل. دوسرا یہ کہ ہر وہ چیز کچھ بتانا ہر وہ چیز جو ہمارے عقل اور فکر میں آ سکتی ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتی. جس چیز کو ہم کیونکہ ہم لوگ ایک لمیٹڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور لمیٹڈ چیز کے اندر ان لمیٹڈ چیز کا گیان سمجھ میں آ گیا وہ خدا کیا. بالکل. تو یہ ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا بھی ایک فارسی ورڈ ہے. ایکچوئل ورڈ اللہ کہا جائے یا آپ جہوا کہیں, مصرع پڑھ رہا تھا شعر کا اس لیے وہ خدا وہاں استعمال اللہ کہا جائے, جہوا کہا جائے یا آپ اسے ایشور کہیں, پرماتما کہیں, تو وہ بیسیکلی یہ تمام چیزیں ہم لمیٹڈ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتائی گئی ہیں. ٹھیک ہے. وہی بات ہے کہ روح کا گیان, روح کا آتما کا گیان تم کو بہت کم دیا گیا ہے, تم نہیں جان سکتے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ناظرین کو بتانے کے لیے خاص طور پہ کہ یہ جو چیز ہم اپنے علم کے حساب سے بتا رہے ہیں یہ ہمارا علم ہے. ایکچولیٹی اس سے کہیں گنا زیادہ بلند ہے یقیناً. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. یہ صرف بتانے کی چیزیں کہ ہم لوگوں کو چونکہ اللہ نے اپنا پرتو, اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے تو ہمیں کچھ صلاحیتیں ایسی دی ہیں جو کہ ہم سمجھ سکیں. ہماری لمیٹڈ ہے, ہماری عمر, ہماری ہر چیز, ہم زمان و مکان میں قید ہیں, ماضی حال مستقبل سب میں ہم قید ہیں. اللہ اس چیز سے پاک ہے. لیکن میں آپ ہی کی بات سے اس کلو لیتے ہوئے کیونکہ ایک وقفہ بھی لینا ہے اس بات کو اس انداز میں ضرور آگے بڑھاؤں گا کہ زمان و مکان کی قید میں تو ناظرین وہ انسان ہے جو اپنے آپ کو اس قید میں گرفتار سمجھ رہا ہے. اسی زمان و مکان کی قید میں رہتے ہوئے ایسے اللہ کے برگزیدہ بندے جس میں ظاہر پیغمبران سب سے پہلے ہیں اور اس کے بعد ان کے بعد پھر دوسرے وہ صاحب وصف لوگ کہ جنہوں نے اس زمان و مکان کی قید سے نجات حاصل کی اور جنہوں نے اپنے ظاہر کو, اپنے مادے کو اس حد تک پیوریفائی اور پاکیزہ کیا کہ پھر وہ اس سفر پہ گئے کہ جس پہ بیس ہم اپنی اس پوری ڈسکشن کو کر رہے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں روحانیت تو اب تک یہ بات واضح ہو گئی کہ روحانیت جسمانیت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے, لیکن جسمانیت جس اینٹیٹی کو ہم کہہ رہے ہیں اسی اینٹیٹی میں, اسی جسم میں رہتے ہوئے ہم اس زمان و مکان کی قید سے نکل کے روحانیت کی طرف اور اس لامتناہی سفر پر روانہ ہو سکتے ہیں. تاریخ میں اس کی مثالیں بھی ملی ہیں, آئندہ آنے والے پروگرامز میں ہم اس پہ ڈسکشن بھی کریں گے. یہاں پر ہم وقفہ لے رہے ہیں اور اس وقفے کے بعد آپ کو ایک ایسی حقیقت سے آگاہ کریں گے کہ جو سائنٹیفک فیکٹ ہے اور اس فیکٹ پہ جا کر ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جس چیز کو ہم ایکچولی مادہ سمجھ رہے ہیں اس کی بنیادی اکائی, اس کا بلڈنگ بلاک مادہ نہیں ہے. وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی اور ہم روحانیت کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اپنے اس دوسرے پروگرام میں. اور ظاہر ہے کہ روحانیت کی جب ہم بات کریں گے تو اس سے پہلے ہمیں اس کنٹینر کو, اس جسم کو سمجھنا پڑے گا کہ جس کے ساتھ پھر یہ روحانیت منسلک ہے. اور آپ کو اپنے پچھلے سیگمنٹس میں ہم نے آج کے پروگرام میں یہ سفر تو طے کرا دیا کہ کائنات چھوٹے ترین لیول پر کیا ہے اور بڑے ترین لیول پر کیا ہے. ناظرین, آج سائنس ہمیں ایک بڑا حیرت انگیز کلو دے رہی ہے. کچھ سال پہلے تک یہ سمجھا جاتا تھا اور اس پوری صدی میں, پچھلی پوری صدی میں, 20ویں صدی میں یہ سمجھا جاتا رہا کہ جو مادہ ہے, جو میٹر ہے, اس کا چھوٹا ترین جز جو ہے اس کو جو ناقابل تقسیم اکائی سمجھی جاتی تھی اس کو ایٹم کہا جاتا تھا.
لیکن پھر اس کے بعد سائنس نے ترقی کی اور دوسرے ذرائع ایجاد ہوئے سائنٹیفک، جس سے اس ایٹم کے اندر گئے اور پتہ چلا کہ اس ایٹم میں مزید چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہیں جن کو الیکٹرانز، پروٹون، نیوٹرونز کہا گیا، اور پھر سائنس کا سفر آگے بڑھتا گیا، اور ان چھوٹے پارٹیکلز کے اندر بھی جب انسان کی عقل نے غوطہ لگایا تو پتہ چلا کہ جی اس سے بھی چھوٹا ایک پارٹیکل ہے جس کو کوارک کہا گیا، اور وہ کوارک جو ہے اس سے یہ تمام پارٹیکلز بنتے ہیں۔ لیکن سائنس کا سفر یہاں تمام نہیں ہوا، سائنس اس سے آگے بڑھتی گئی، اور پچھلے 30 سال میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی جس کو اسٹرنگ تھیوری کہا گیا، اور پھر اس سے فردر تھیوریز بنی جس میں سپر اسٹرنگ تھیوری آئی، اور جس کے بعد ایم تھیوری آئی، اور اس پوری تھیوری کا لب لباب کیا ہے وہ آپ کو سمجھانے اور دکھانے کے لیے ہم اس ایک کلپ کا سہارا لیں گے، اور اس کلپ کو دیکھتے ہوئے آپ کو ایک بڑی حیرت انگیز حقیقت سے آپ کے سامنے پردہ اٹھے گا۔ کلپ دیکھیے ناظرین۔ مٹی آپ کے سامنے دکھائی گئی، اور جب اس مٹی کی کھوج میں ہم اس مٹی کے اندر جاتے ہیں تو ڈیپ ڈاؤن انسائیڈ اگین جو بات میں نے آپ سے پہلے کہی تھی کہ ہمیں یہاں پر ایٹم نظر آ رہا ہے، اور اس میں بیچ کا جو لال اور نیلی چیزیں ہیں وہ پروٹونز اور نیوٹرونز ہیں، اور آس پاس جو چیز گردش کر رہی ہے وہ الیکٹران ہے۔ جب ہم اور اس کے اندر گئے تو ہمیں اور مزید چھوٹے پارٹیکلز نظر آئے، یہ وہ کوارکس ہیں جس کا سائنس نے آج سے 60 سال پہلے اندازہ لگایا، اور یہ وہ کوارکس ہیں جن کو بلڈنگ بلاک سمجھا گیا۔ لیکن جب ہم ان کوارکس کے اندر گئے اور اپنے اینگل کو ہم نے 100 بلین ٹائمز میگنیفائی کیا تو پتہ یہ چلا کہ میٹر کا بنیادی پارٹ یہ چیز ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، جو صرف نور ہے، جو صرف روشنی ہے، اور یہ وہ روشنی ہے جس کے ارتعاش، اگین دا ساؤنڈ، اس کے ارتعاش کی مختلف فریکوینسی سے میٹر کی مختلف اشکال بنتی ہیں، یعنی یہ پوری دنیا، یہ پوری کائنات اور اس میں موجود تمام مادہ اس ارتعاش کی مانند ہے۔ جس طرح آپ یہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو چیلو پلے کیا جا رہا ہے، تو اس میں سٹرنگ سے جو ارتعاش، جو وائبریشن نظر آ رہی ہے ناظرین، یہی وہ وائبریشن ہے، اور اسی نوعیت کی وائبریشن ہے جو ہر مادے کی بنیادی اکائی ہے۔ یعنی نقطہ یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں مادی طور پر نظر آ رہا ہے دراصل وہ مادہ نہیں ہے، وہ پیور انرجی ہے، وہ پیور روشنی ہے، اور یہ وہ روشنی ہے جس کی فریکوینسیز، جس کے ارتعاش کی مختلف انداز مادے کو تخلیق دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن پاک کی آیت یاد آتی ہے، سورہ نور 24ویں سورہ قرآن کی آیت نمبر 35، اللہ نور السماوات والارض۔ تو یہ تو وہ